نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہماری جو بک ہے روزوں کے مسائل، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے روزے کی رخصت کے مسائل، یعنی کہ روزہ چھوڑنا ہے، کس کنڈیشن میں ہم چھوڑ سکتے ہیں، کہاں تک اجازت ہے، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو السلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ حضور کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہے تو رکھ لے اور چاہے تو چھوڑ دے، یعنی کہ دونوں طرح ہی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو صحابی پوچھ رہے ہیں وہ کثرت سے یقینی صرف رمضان میں، اور آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں سفر بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، تو آج کل جہازوں میں، پھر گاڑیوں میں، پھر طرح طرح کی سہولتیں ہمارے پاس آ گئی ہیں، تو سفر کافی دشوار ہوتے تھے، تو وہ اکثر جو تھا وہ روزے بھی رکھتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں، دونوں طرح ہی ٹھیک ہے۔ آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگلی حدیث پاک۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 16ویں روزے، یعنی کہ 16واں روزہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، تو ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا۔ نہ روزہ دار نے بے روز پر اعتراض کیا، نہ بے روز نے روزے دار پر اعتراض کیا۔ یعنی کہ یہاں پر پہلے نفلی روزوں کی ایک قسم سے بات کی گئی کہ اگر کوئی کنٹینیو روزے رکھتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، تو یہاں پر جو ہے وہ رمضان کو کلیئر کیا گیا کہ رمضان میں بھی اگر آپ کسی ایسے سفر پر جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا دشواری ہوگی، تو پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر سکتے ہیں۔ اس طرح پھر حیض نفاس والی عورتوں کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں صرف قضا ہوگی۔ جی، تو یہ بھی ایک خاص مسئلہ ہے جو کہ ہماری بہنوں کا ہے، کچھ کہ جب ہمارے جو شرعی عذر سے روزے چھوٹتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا، وہ معاف نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ایک وقتی طور پر انسان کے اوپر ایک حالت طاری ہوتی ہے۔ جب آپ فارغ ہو جائیں تو ظاہری بات ہے رمضان میں تو آپ ان کو کور نہیں کر سکتے، تو پھر رمضان کے بعد جتنے بھی آپ نے روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا آپ پر فرض ہوگی، وہ آپ کو دینی ہوگی، حتیٰ کہ دوسرا رمضان آنے تک آپ کے پاس ٹائم، یعنی کہ پورا سال آپ کے پاس ٹائم ہے اس کے لیے۔ ہاں، اگر آپ شوال کے روزوں کا، جو کہ حدیث پاک ہے کہ 6 روزے شوال کے جس نے رکھے رمضان کے 30 رکھے، پھر شوال کے رکھے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اگر اس حدیث کی روشنی میں وہ ثواب لینا ہے تو پھر آپ کو شوال کے مہینے میں یا آپ کے جو چھٹے ہوئے روزے ہیں وہ پہلے پورے کرنے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ شوال کے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو اس سے ریلیٹڈ میرے چینل پر شوال کے 6 روزوں کے اوپر جو ہے اسپیشل لیکچر بھی ہے، اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوزنگ ہو تو آپ اس کو سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح پھر حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے؟ تو اگلی حدیث پاک ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ حضرت انس بن مالک القبئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔
یعنی کہ پھر اس حدیث کا دوسری حدیث میں جواب دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے، جیسے کہ ایک مسافر ہے تو وہ بھی اپنا روزہ بھی مؤخر کر سکتا ہے، باقی دنوں میں رکھ سکتا ہے، اور نماز بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز قصر آدھی رہ جاتی ہے، اس کا بھی تھوڑا سا ہم ذکر کر لیتے ہیں یہاں پر. جیسے کہ فجر کی نماز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی سننا اس کی نہیں چھوڑی، تو فجر کی نماز ویسے ہی پڑھی جائے گی. پھر اسی طرح جب ظہر کا ٹائم ہوگا تو اس کے 2 فرض پڑھے جائیں گے، پھر عصر کے 2 فرض پڑھے جائیں گے، پھر اسی طرح جو مغرب کی نماز ہے اس کے پھر 3 فرض پڑھے جائیں گے، پھر اسی طرح پھر عشاء کے 2 فرض اور پھر 1 وتر، یا پھر جتنے آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کی جو ہے وہ سفری نماز یعنی کہ قصر کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. حضرت ابو الزناد رحم اللہ کہتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے. انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے. یعنی کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تو اب جو حیض کے دنوں میں آپ کی نمازیں چھوٹی ہیں تو ان کی قضا آپ کو نہیں دینی، کیونکہ وہ ہر مہینے ہیں. اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے جیسے اوپر حدیث گزری تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے ہمارے جو ہے وہ نیک اعمال جو ہیں وہ ہم مردوں کے مقابلے میں پیچھے رہ جائیں گے، تو پھر آپ باقی دنوں میں جو ہے وہ سسٹر کیا کریں کہ نوافل کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ اس کمی کو پورا کیا جائے. لیکن اس کی قضا یہ ذہن میں رہے کہ قضا نہیں ہے، اس کی روزوں کی قضا دینی ہوگی، لیکن جو رمضان میں آپ کی نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا نہیں دینی. اس حدیث میں یہ بتایا گیا. سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھا ہو تو توڑا جا سکتا ہے. اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ اسپیشل حالات کی بات کی گئی، اس کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا. یعنی یہ نہیں کہ کوئی عام ہی سفر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سفر ایسا ہے آپ روزہ نہیں برداشت کر سکتے، کوئی مسئلہ آ سکتا، تو پھر بہتر ہے آپ نہ رکھیں، وہ توڑنے سے زیادہ بہتر ہوگا. لیکن یہاں پر جہاد کی بات کی گئی کہ اگر ایسا ہے کہ اگر آپ کو دشواری پیش آ رہی ہے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. لیکن اگر عام حالات میں روزہ توڑا جاتا ہے تو پھر اس کا کفارہ بھی ہے. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ اس پہ بات کریں گے. حدیث پاک ہے کہ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں مکہ پر چڑھائی کی تو روزہ رکھا ہوا تھا. جب مقام میں قدید جو قدید اور عصفان کے درمیان ایک چشمہ ہے پر پہنچے تو مغرب سے پہلے روزہ کھول لیا اور اس کے بعد پورا مہینہ روزے نہیں رکھے. تو یہ ہمیں دلیل مل گئی اس حدیث سے. پھر اسی طرح بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے. 1 روزے کا فدیہ کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. تو یعنی کہ جیسے میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی. اب حدیث پاک ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں. یعنی کہ بڑھاپا بھی ایک طرح سے بیماری ہی ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی ایسی بیماری آپ کو ہے جس کے ختم ہونے کا مطلب موت تک کوئی چانس ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ فدیہ دینا ہوگا، اس کی قضا نہیں دینی ہوگی. اسی طرح پھر ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور ارضاع یعنی کہ دودھ پلانے والی وغیرہ کے ہوتے ہیں. کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نبھا نہ سکے تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے. اس صورت میں صرف قضا ہوگی. یعنی کہ یہ سارے جو یہاں پر بتائے گئے کہ بیمار ہیں، سفر میں ہیں، بڑھاپے میں، شوق سے روزہ رکھ لیا لیکن نہیں برداشت ہو رہا، تو پھر اس میں آپ بعد میں صرف اور صرف جو ہے وہ فدیہ دے دیں، اس کی قضا نہیں ہوگی. آخری حدیث پاک ہے اس سے ریلیٹڈ
کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا روزہ دار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ یعنی کہ اگر انسان کہے کہ بس اگر میں جیسے کیسے کر کے رکھ لوں، بے شک مشکل سفر ہے، طبیعت ایسی نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیکی میں نہیں آئے گا، یہ انسان اپنے اوپر ایک قسم سے ظلم کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، نہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرے۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس سے ہم اپنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔